محبت کا کچھ کول ہاتھ میں لے کے کہیں سے محبت کی بھیک مانگی. وہ کسک میں نے محسوس ضرور کی ہے. رونا دھونا رہا ہو اور سیڈ میوزک سننا شروع کر دیا ہو یا اداس غزلیں پڑھنا شروع کر دی ہو کسی رشتے, ایسا نہیں ہوا. ایک مرد دو عورتوں سے تین عورتوں پہ آتا ہوں, لیکن کیسے محبت کر سکتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ جو ایک ہر رشتے کی صورت میں ایک ڈاٹ میری زندگی میں جہاں کوئی کمی یا وہ تھی اس کو فل کر دیا. اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو سمجھنا اس پوزیشن میں آ کے کہ جس میں میں نے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ نہیں پا رہا. محبت کا کچھ کول ہاتھ میں لے کے کہیں سے محبت کی بھیک مانگی. اللہ نے ایسی نوبت نہیں آنے دی الحمدللہ. ہاں, وہ کہتے ہیں نا میرے مولا نے مجھ کو چاہتوں کی سلطنت دے دی. تو اللہ نے بڑا احسان کیا. ایک سلطنت ہے دوستوں میں بھی, فیملی میں بھی, ہر اعتبار سے. کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کچھ مانگنا پڑا ہو کسی سے کسی بھی تعلق میں, الحمدللہ. کیا سمہو انسان اگر مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے تو کبھی ایڈونچر کے طور پہ بھی چیزوں کو مس کرتا ہے. آپ نے یہ بھی ایڈونچر کے طور پہ کبھی مس کیا کہ آپ نے کبھی کسی کو ٹوٹ کے چاہا ہو, نارسائی کا غم آپ کو نہ ملا ہو؟ ہاں نہیں, اللہ کا احسان ہے. یہ ایک فیز تھا فرا سے جب شادی والا معاملہ تھا, اس میں کہ کچھ ایک وقت پہ آیا کہ جب ہمیں لگا کہ شاید رشتہ نہیں ہوگا اور تعلق نہیں ہوگا, تو وہ ایک ہلکا سا وہ کسک میں نے محسوس ضرور کی ہے. لیکن یوں کہ نارسائی کا کوئی غم رہا ہو اور جو ہے نا وہ کچھ رونا دھونا رہا ہو اور سیڈ میوزک سننا شروع کر دیا ہو یا اداس غزلیں پڑھنا شروع کر دی ہو کسی رشتے, ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. جو ہماری بھابھی ہیں قرت, انہوں نے آپ کو پہلا شعر تو بھیجا تھا, انہوں نے ابھی بہت بتایا. جی ہاں. آپ نے کیا ان کو پہلا شعر بھیجا؟ نہیں, انہوں نے مجھ کو شعر نہیں بھجوایا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت یہ وہ ہوتے تھے نوکیا 3310 ٹائپ فون. تو اس میں انہوں نے وہ ٹائپ کر کے مجھے, میں نے کہا نا چونکہ ہم اس طرح کی کتابی باتیں کرتے تھے, ادب کی باتیں کرتے تھے, تو انہوں نے لکھا کہ یوں ہی تم مجھ سے بات کرتے ہو یا کوئی پیار کا ارادہ ہے. تو قلم نہیں کسی گانے کا مصرع ہے. تو میں نے مجھے آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا تھا, لیکن جو میں نے پہلا شعر بھجوایا تھا وہ اسلم کولسری صاحب کا شعر ہے غالباً, کہ وہ بھی ہم بارہا بتا چکے کہ یار کو دیدائے خونبار سے اجھل کر کے مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے, یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے, اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے. تو یہ شعر مجھے لگتا ہے کہ ہماری پھر ذرا اور اس رشتے سے بنیاد بنی. بہت سراہا ہے قرۃ العین نے اس شعر کو, اور پھر ہم نے زیادہ. اقرار بھائی یہ سمجھائیے گا, عمومی طور پہ ہمارے ہاں یا جو محبت کا تاثر لیا جاتا ہے نا, اس میں وہ کہتے ہیں یکتائی کا تاثر لیا جاتا ہے کہ بھائی جان ایک سے محبت کی اور پھر اسی کے در پہ رہ کے ساری زندگی گزار دی. آپ نے تو پریکٹیکلی اس کو بدل دیا. ایسا ہی ہے. وہ یہ کیسے ہوا؟ مثلا میرے لوگوں کو یہ سمجھائیں. ہاں, مثلا کسی عورتوں مشکل ہے یہ ایکسپلین کرنا. دیکھیے اس معاشرے میں جہاں ہم ایک مرد دو عورتوں سے تین عورتوں پہ آتا ہوں, لیکن کیسے محبت کر سکتا ہے؟ بیک دیکھیں ہم نے, یہ میں اپنے طور پہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں شاید نہ سمجھا پاؤں یہ, دیکھیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. یہ چونکہ ہم نے کئی صدیوں سے ایک تاثر اپنے ذہن میں بنا لیا اور ڈال دیا کہ جی محبت کسی ایک ہی خاتون سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی اگین بہت ہی نارمل بات ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ محبت آپ کو مختلف لوگوں سے مختلف طرح کی, مثلا آپ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں, اور اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو آپ کے لیے مشکل ہوگا ایکسپلین کرنا اور یہ بتانا کہ آپ اپنی اولاد سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی والدہ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے کسی بہت قریبی عزیز دوست سے. تو میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے ڈفرینشیٹ کر کے مجھے کالم میں بتائیے کہ یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے, تو شاید مشکل ہوگا اس بات کو. تو میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو خواتین بھیجی تھیں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ قرۃ العین کا جو مقام اور ظاہر ہے زندگی میں جو سفر میں نے اس کے ساتھ طے کیا, ایک بہت ہی CD 70 سے لے کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز سے نوازا. پھر ظاہر پروردگار نے اولاد کا ایک رشتہ اس کے ساتھ رکھا, پھر میرے فیملی میرے خاندان کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ جو ایک ہر رشتے کی صورت میں ایک ڈاٹ میری زندگی میں جہاں کوئی کمی یا وہ تھی اس کو فل کر دیا. میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیجیے تو شاید میں اس کو سمجھا پاؤں. دیکھیے قرۃ العین کے ساتھ ہم نے ظاہر ایک سفر طے کیا. وہ اولاد کو سنبھالنا, گھر کے معاملات دیکھنا, اس کا مزاج اس طرز کا, اپنا کریئر اورینٹیڈ, چونکہ ہمیشہ سے پڑھاتی رہیں, ٹیچنگ سے منسلک تھیں, تو ان کا زندگی میں کچھ خود کرنے کا اور وہ سارا. اس صورت میں وہ ایک تعلق جو مجھے کہہ لیجیے کہ گرل فرینڈ
کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ جائیں تو وہ مکمل صرف اور صرف آپ کے لیے ہو. وہ شاید ایک جو تھوڑی سی کمی تھی وہ فرا کی صورت میں میری زندگی میں پوری ہوئی. پھر اب جب پہلاج نے بڑا ہونا شروع کیا اور اینی کی ذمہ داریاں گھر پہ کچھ کم ہو گئیں تو وہ تنہا اور اکیلا ہو گئیں, اور ظاہر ہے ہمارا وہ اس طرح والا بانڈ نہیں رہا تھا جس میں ہم دونوں اپنا وقت زیادہ گزارتے. تو اس صورت میں اس پہلاج کے گیپ کو یا وہ جو وہ خلا تھی وہ عروسہ نے اس کو مکمل کیا, اور اب گھر کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچوں کی طرح وہ. تو وہ شاید اگین کہ اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو سمجھنا اس پوزیشن میں آ کے کہ جس میں نا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھ نہیں پا رہا. میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی پوری مکس کیا. جی آپ نے بیٹوں کی, ماں باپ کی, میں بیٹوں کی, بہنوں کی, ماں باپ کی, اس بچوں کی محبت کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. یہ بڑی لک اینڈ فیل اس کی اور ہوتی ہے نا سر. خاص طور پہ دو عورتوں کے ساتھ بیک وقت محبت کرنا, پتہ نہیں میں اسے کنسیو نہیں کر پاتا ہوں یا کبھی زندگی میں. یہ اتنا خوبصورت احساس ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی وش. میں ذرا یہ بہت سارے دوست ہیں جو کبھی گھر تشریف لاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کبھی آپ آئیے, کچھ وقت گھر میں ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, کچھ وقت گزاریے. تو وہ گھر کا ماحول دیکھ کر شاید آپ کچھ سمجھ پائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے ہم ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر رشتوں میں پرابلم کہاں آنا شروع ہوتی ہے میرے خیال میں, کہ ہم ہر رشتے میں ہر چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں, اور جو سامنے والا شخص ہے اس کی کیپیسٹی میں یہ نہیں ہوتا, یا اس کو باقی زندگی میں اتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر چیز یا ہر رشتے کی کا احساس نہیں دے پاتا. مثلا آپ اپنی بیوی سے گرل فرینڈ والی توقع بھی کرتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ دوست بھی ہو آپ کی, آپ اپنی بیوی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی والدہ کی بہو بھی ہو, آپ اپنی بیوی سے توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹوں کی اولاد. تو وہ بیچاری اتنے سارے رول نبھاتے ہوئے رشتوں میں پھر کھچاؤ اور تناؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اللہ نے جو فیصلے مجھ سے کروائے وہ یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا رول اپنی اپنی زندگی میں, اور اپنی اپنی زندگی کے مطابق وہ لوگ چل رہے ہیں. اور یہ اگین وہی بات ہے جو کہ صدیوں سے ہم نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو سمجھانا, الفاظ میں ایکسپلین کرنا, پریکٹیکلی شاید دیکھ کر. کیا آپ نے 3 شادیاں کی؟ عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ 2 شادیاں کر لیتے ہیں وہ ساری زندگی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی جان اے کام میں نہ پڑنا. ہاں ہاں. کیا آپ لوگوں سے 2 سے 3 شادیاں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار کرنی چاہیے؟ مردوں کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بات نہیں, گھر میں لڑائی ہوگی نا, کمال ہے. وہ بھابھی دیکھ لیں گے کہ آپ کیوں اتنے انٹرسٹ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, وہ ان پہ چھوڑتا ہوں. اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں, برائے بات نہیں پوچھ رہا. میں نے وہ جو آپ سے پہلے پوچھی نا, میں نے وہ خود میں سے کنسیو, میں نے کہا میں کنسیو ہی نہیں کر پایا کبھی, اس وجہ سے میں نے آپ کو پوچھا. یہ تو ممکن ہے کہ ایک وقت میں آپ کو ایک سے محبت اور کچھ عرصے بعد کسی اور سے آپ کو محبت ہو جائے. بیک وقت میں اس کو کنسیو نہیں کر پایا تھا, میں نے اس لیے آپ سے پوچھا. ہاں نہیں, بیک وقت تینوں کے ساتھ, اینڈ اگین میں کہہ رہا ہوں اس کی درجہ بندی ضرور کی جا سکتی ہے, اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو کم سے کم یہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت نہ ہو اور میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں. میں یہ نہیں کر سکتا. یہ میں کہوں کہ جی مجھے محبت نہیں ہے اور شادی بھی ہو گئی اور زندگی, ایسا نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے ریکمنڈیشن, میں نہیں کرتا ریکمینڈ. اس کی 2 وجوہات ہیں. یعنی عورتوں کی فین والنگ سے ڈرے ہوئے ہیں. ڈرا ہوا ہوں, سچی بات ہے, اس لیے کہ وہ میری بہنیں, بیٹیاں, بچیاں تانے دیتی ہوں, تانے نہیں دیتی, بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. وہ گھروں میں اتنی انسیکیورٹیز ہیں کہ وہ شوہر جب کہتا دیکھو یہ تمہارے اقرار بھائی جو ہے نا, جو بڑا پسند کرتی تھیں وہی آ کے بیٹھ کے جو وہ کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے گھروں میں پرابلم ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہر ایک شخص کی زندگی کے حالات و واقعات بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی کاسٹ ہے, فائنینشلی بھی, ایموشنلی بھی, اور ہر طرح سے, جو ہر ایک شخص کی بس میں نہیں ہے. تو میں آج ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ جی ہاں بالکل کرنی چاہیے دوسری شادی یا تیسری شادی, تو شاید میں اس سے بڑے پرابلمس کریٹ کر رہا ہوں گا. تو میں اپنی زندگی میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے کہ کوئی ایک ایسا پرابلم نہیں ہے جو مجھے میرے ان فیصلوں کی وجہ سے زندگی میں ہوا, لیکن اس معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس کی اسٹیریوٹائپنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, فائنینشیل چیلنجز جو لوگوں کو درپیش ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے, میں کبھی ریکمینڈ ان جنرل نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ جی ہاں کوئی بھی کر لے شادی. ہرگز نہیں, یہ ریکمینڈیشن میری طرف سے نہیں ہے بالکل.